السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 114 اور 115 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ کے مزاج کو، ان کی جو سوچ ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اللہ رب العزت بڑی ترتیب سے ارشاد فرما رہے ہیں، جس سے ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ یہود و نصارہ اپنے انبیاء کو قتل کرتے ہیں، یہ اللہ کی رہنمائی تورات اور انجیل سے انحراف کرتے ہیں، اور کلام مقدس قرآن پاک جو ان کتب سماوی کا تتمہ ہے، آخری ایڈیشن ہے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نہ مانوں، میں نے نہیں ماننا اور میں نے نہیں سننا۔ میرے عزیزو، یہ وہ سچی تاریخ ہے جو اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ اور جملہ بہت قیمتی ہے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے پھر ان کی ایک خرابی کا ذکر فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قبلہ جو ہے وہ مسجد الحرام اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا، اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب قبلہ تبدیل ہو گیا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ کے گھر مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آتے ہیں اور راستے میں ان کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ کفار اور مشرکین کے رویے، اور اسی طرح یہود و نصارہ کے رویے جو اللہ کے گھر نہیں جانے دیتے، وہاں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، اور پھر اللہ رب العزت نے مشرق اور مغرب بنایا، قبلہ تشکیل دیا، اللہ کا حکم ہے جس طرح منہ کر کے نماز پڑھے، تو دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، لیکن اس پر اعتراض کرنا یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
ومن ازلم اور کون ہے بڑا ظالم ممن اس شخص سے منع مساجد اللہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے ان یذکر فیہا اسمہ کہ اس میں اس کا نام ذکر کیا جائے، اللہ رب العزت کا نام بلند ہو، وہاں تربیت ہو، ٹریننگ سینٹر ہو۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ تربیت گاہ ہے، تو یہاں تو ایک ہی آواز بلند ہونی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی اللہ کی اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ اس کی نظریات، اللہ رب العزت کی تربیت، یہ اس طرح بلند ہوگی۔ یہ تو یہ کالج اور یونیورسٹی ہے مسجد، یہاں سے ٹریننگ ملنی ہے، سچی تعلیم ملنی ہے، تربیت ملنی ہے، اور یہاں سے تربیت لے کر سوسائٹی کی تشکیل دینی ہے۔ لہذا مسجدوں میں جانے سے روکنا، مسجد الحرام سے روکنا، یا آج کل ہم نے مساجد کو اپنی شخصیت کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے، مسلک کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے۔ مسجدوں میں فرقہ واریت ہوتی ہے، دوسروں کے داخلے پر پابندی ہے، اور لیبل ہی ایسا لگا دیا گیا کہ دوسرا شخص یا دوسرے مسلک کا آدمی وہاں پر آنا ہی مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ ایک رویہ ہم نے ڈیولپ کر لی ہے نا۔ یہاں سے بھی اللہ رب العزت اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ مسجدوں سے ہم کسی کو نہیں روک سکتے، یہ اللہ کے گھر ہیں اور یہ تربیت گاہ ہے۔ پھر ایک اور کام کیا کرتے ہیں اپنے رویوں سے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کی تخریب میں، اس کی خرابی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ مسجدیں کب خراب ہوتی ہیں؟ جب بے آباد ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ایک مسجد جو اللہ کا گھر ہے، تربیت گاہ ہے، اعلیٰ فلسفہ توحید سکھانے کا اور پھر اس پر ایک عملی نظام قائم کرنے کا مرکز ہے، بتائیے اگر وہاں پہ نمازی کوئی نہیں ہے، یا نمازی آتے ہیں اور کوئی مقصد لے کے نہیں آتے، تو یہ خرابی نہیں ہے اس کی۔ آج مسجدوں پہ ہم نے کروڑوں روپے لگا دیے، اور بڑی بڑی مسجدوں پہ اربوں روپے لگ گئے، لیکن کبھی غور کیا کتنے نمازی ہیں؟ پچھلے دنوں ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا جس پہ 40-45 سال سے ایک فرقے کی محنت ہو رہی ہے، اور جب نماز کے لیے نمازی آئے تو 8-10 لوگ آ گئے۔ مسجد وہ کروڑوں میں بنی ہوئی ہے۔ اصل میں تو مسجد کی آبادی یہ ہے کہ لوگ مسجد سے آئیں، مسجد سے جڑیں، تربیت حاصل کریں، اللہ کی پہچان پیدا کریں، سوسائٹی کی مینجمنٹ کریں، اور وہاں سے تربیت لے کے ایک بہترین سیاسی اور معاشی نظام قائم کریں۔ یہ ہے مسجد کی آبادی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ما کان لہم، ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ان یدخلوها، اس میں داخل ہوں۔ ہاں ایک طریقہ ہے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد کا احترام اکرام یہ ہے اور اس کا ادب یہ ہے کہ وہاں سے تربیت حاصل کرو، ورنہ وہاں جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اگر وہاں جا کے کوئی فرقہ واریت کی تربیت لے کے جھگڑے کرنے ہیں تو پھر تو اللہ کہتے ہیں ما کان لہم ان یدخلوها۔ ہاں اگر اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی پہچان ہے، دلوں میں تقوی ہے، دلوں میں اللہ رب العزت کے سامنے خشوع و خضوع ہے، اور تربیت لے کے سوسائٹی کی مینجمنٹ کرنی ہے، تو یقیناً کامیابی ہے۔ اب ایسے لوگ جو مسجدوں کو خراب کرتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لینے دیتے، روکتے ہیں، ماحول ایسا پیدا کرتے ہیں، لہم فی الدنیا خزی، سنو ذرا توجہ سے، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔
تو سب سے پہلے ضلالت کہاں ہوگی؟ دنیا میں۔ کیوں؟ جب تربیت ہی اللہ سے حاصل نہیں کی تو پھر ضلالت ہی ہونی ہے، پھر انفرادیت آئے گی، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی ہوگی، اور اللہ آخرت میں بھی معاف نہیں کریں گے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ للہ کا معنی کرنا ہے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہ دونوں سمتیں جو ہیں یہ اللہ کی ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس آپ جس طرف بھی متوجہ ہوں گے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی دونوں طرفوں میں سے جس طرف آپ منہ کریں گے تو اللہ کو پائیں گے آپ۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ رب العزت وسعت والے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہے، علیم گہرائی تک جو سمجھنے والا ہے اور باخبر ہو اس کو علیم کہتے ہیں۔ اور میرے اللہ کی یہ صفتیں ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا جو قبلہ ہے، حکم ہے قبلے کا، وہ مسجد اقصی ہو، مسجد الحرام ہو، کچھ بھی ہو، تو اصل میں تو ہم یہ تو سمتیں ہیں، اصل میں یہ تو ایک رسم ہے، طریقہ ہے کہ ہم اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو جب اللہ کا حکم آ گیا پھر یہ جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ قبلے پر جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ میرے عزیزو، اللہ نے یہ بات یہاں سمجھا دی، تربیت فرما دی کہ نان ایشوز پہ بات کرنا یہ مناسب ہی نہیں۔ اصل میں یہ تو نان ایشو ہے، مسجد الحرام ہے، مسجد اقصی ہے، ایشو تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب تم اللہ کو مانتے ہو اور اللہ کا حکم سمجھتے ہو تو اللہ جس طرف بھی آپ کو حکم کرتے ہیں آپ ادھر منہ کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کو تو تسلیم نہیں کریں گے اور نان ایشوز پہ بات کرتے ہیں، جی ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، ادھر کیوں پڑھنی ہے؟ اصل میں اللہ ہر طرف ہے۔ اب اللہ کا حکم بنیاد ہے، مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ جس طرف منہ کر کے اللہ نے حکم دیا آپ نماز پڑھ لیجئے، آپ اللہ کو وہیں پہ پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔